السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، برصغیر کا خطہ یونان، شہر رومان، شہیدوں کی سرزمین، علم و ادب کا عظیم مرکز گجرات وہ علاقہ ہے جس کے دامن سے بڑی بڑی نامور ہستیاں منسوب ہیں، چاہے وہ راجہ بھرت ہو یا سکندر کے سامنے چٹان بن کر کھڑا ہونے والا راجہ پورس، وہ راجہ دشرت کھوکھر ہو جس نے تنہا اپنے زور بازو پر دلی سے لے کر پشاور تک حکومت کی، پاک فوج کے 3 نشانے حیدر حاصل کرنے والے میجر عزیز بھٹی، میجر اکرم شہید اور میجر شبیر شریف اسی زمین کے بیٹے تھے۔ اردو زبان کو اپنی گود میں پالنے والے حاجی نوشا گنج بخش گجراتی ہوں، برصغیر میں فارسی زبان میں اپنا جھنڈا بلند کرنے والے غنیمت کنجاہی ہوں یا پنجابی زبان میں اپنا لوہا منوانے والے احمد یار مرالوی، محمد بوٹا گجراتی، فرد فقیر اور فقیر درزی ہوں، ہندی زبان میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والی کرشنا سوبتی ہوں، غرض ہر میدان میں سرزمین گجرات کے باشندوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ لیکن مقام افسوس ہزاروں سالوں کی بہترین تاریخ، تہذیب و ثقافت رکھنے والا یہ علاقہ ہمیشہ محرومیوں کا شکار رہا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا، کبھی لودھیوں نے لوٹا، گوریوں، غزنویوں اور مغلوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا تو کبھی درانیوں اور سکھوں نے اسے تاراج کیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ علاقہ محرومیوں کا شکار رہا اور آج تک شکار ہے۔ گجرات کو اس کا وہ مقام نہ دیا گیا جس کا وہ حق رکھتا تھا۔ صرف ڈویژن کا معاملہ ہی لے لیں، آج تک کوئی ڈویژن ضلع یا تحصیل بنا کر وہ ڈرامے بازیاں نہیں کی گئیں جو گجرات کے ساتھ کر دی گئی ہیں۔ کون سی ڈویژن ہے جس کو بنا کر معطل کیا گیا؟ کون سی ایسی ڈویژن ہے جس کو کوئی میرٹ مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہو؟ کون سا شہر ہے جس کے ترقیاتی منصوبوں کو روک دیا ہو؟ پاکستان کا کون سا ایسا شہر ہے جس میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کے نوٹس کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہو، پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کو قائم کر کے ختم کیا گیا ہو، سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کو بنا کر ختم کیا گیا ہو، کس ڈویژن کے کمشنر اور آر پی او کو ہٹا کر اس ڈویژن کو معطل کیا گیا ہو؟ ہاں، یہ سب کچھ ہوا تو گجرات کے ساتھ ہوا۔ پراپوگنڈا کیا گیا تو صرف گجرات ڈویژن کے بارے میں کیا گیا، ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنایا گیا تو صرف گجرات کے منصوبوں کو بنایا گیا، سیاسی بدنیتیاں کی گئیں تو گجرات کے بارے میں کی گئیں۔ ذرا پیچھے مڑ جائیں، 1981 اور 1983 کے درمیانی وقت میں جنرل ضیاء کے دور حکومت میں انتظامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ راولپنڈی ڈویژن اور لاہور ڈویژن کے کچھ علاقوں کو کاٹ کر ایک نیا ڈویژن تشکیل دیا جائے گا جو انتظامی لحاظ سے ضروری ہے، لہٰذا ضلع گجرات، ضلع سیالکوٹ اور ضلع گوجرانوالہ کو ملا کر ایک ڈویژن بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے طور پر گجرات کو ہر لحاظ سے منتخب کیا گیا، لیکن اس وقت کے گوجرانوالہ کے ایک مرحوم سیاست دان نے سیاسی بدنیتی اختیار کرتے ہوئے فیصلے کو تبدیل کروایا اور گوجرانوالہ کو ہیڈ کوارٹر بنوا دیا۔ اس وقت کوئی شور نہ اٹھا، گجرات والے چپ، سیالکوٹ والے چپ، میڈیا چپ، تمام سیاستدان چپ۔ کون سا میرٹ تھا جس کی بنیاد پر گوجرانوالہ کو ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا اور اب گجرات کو ڈویژن بنانے پر طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا تھا اور گجرات ڈویژن کو معطل کروا کر چھوڑا گیا، یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ نے 2 دفعہ بحال کیا لیکن اس حکم کی بھی حکم عدولی کی گئی۔ گجرات ڈویژن کے بارے میں بکواس کرنے والوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، وہ کبھی بھی گجرانوالہ کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننے کے بارے میں میرٹ پیش نہیں کر سکتے۔ آگے چلیں، 1992 میں مرکزی اور صوبائی حکومت نے واضح طور پر فیصلہ کیا کہ منڈی بہاؤالدین کو ضلع اور گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا جائے گا۔ سارا کام مکمل کر لیا گیا، لیکن عمل درآمد سے پہلے ہی وفاق اور صوبہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومتوں کو ختم کیا گیا۔ الیکشن کے بعد پنجاب میں جنیجو لیگ اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، سیاسی بدنیتیاں آگے آئیں، منڈی بہاؤالدین کو ضلع بنا دیا گیا، مگر اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب نے سیاسی تعصب کے باعث گجرات کو ڈویژن نہ بنایا بلکہ اس میں رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ بشارت احمد نیر کے زیر قیادت گجرات کے لوگوں نے گجرات ڈویژن کے قیام کے لیے بڑی آواز اٹھائی، لیکن سیاسی شعبدہ بازوں پر اثر نہ ہوا، اور اب جب 17 اگست 2022 کو پنجاب کی ایک منتخب عوامی حکومت نے قانون اور میرٹ کی بنیاد پر کام کرتے ہوئے گجرات کو ڈویژن کا درجہ دیا تو سیاسی شعبدہ بازوں اور رنگ بازوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جو کسی بھی طور پر جائز نہ تھا، اور آخر کار قانون اور آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ایسی حکومت کے ذریعے جس کا نہ اختیار ہے اور نہ جس کا کوئی حق ہے، اس نے آئین اور قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے گجرات ڈویژن کو معطل کر دیا۔ پنجاب ہائی کورٹ نے فروری اور جون میں 2 مرتبہ گجرات ڈویژن کو بحال کیا، لیکن غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا اور سیاسی شعبدہ باز اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ مقام افسوس ہے کہ اہلیان گجرات بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کر پائے اور سیاسی شعبدہ بازوں کی چکر بازیوں کے باعث خاموش ہو گئے۔ اہلیان گجرات کو سوچنا ہوگا، اپنے دوست اور دشمن کو پہچاننا ہوگا، کبھی زمینوں پر قبضوں کا پراپوگنڈا اور کبھی کوئی اور پراپوگنڈا۔ اس پراپوگنڈے میں پڑھنے کی بجائے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ حکومت مناسب جگہ پر دفاتر بنائے اور ڈویژن چلتا رہنے دیتی؟ فنڈ کی کمی کی بات کرنے والے پورے پنجاب میں سیاسی بنیادوں پر عوامی خزانہ اڑاتے جا رہے ہیں۔ اگر کمی ہے تو صرف گجرات کے لیے، اور اگر مسائل ہیں تو صرف گجرات ڈویژن کے لیے ہیں، اور بدقسمت تو صرف گجرات ہے۔ دوستوں، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔
السلام علیکم۔